صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الحاکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، حکمرانی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس آدمی کو کسی قوم کا نگہبان و حکمران مقرر فرماتا ہے تو قیامت کے دن اس حکمران سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس سے اس کے اہل و عیال کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کو مسلمانوں کے امور کا نگہبان بنا دے اور وہ ان کی ضروریات و شکایات سننے کے بجائے ان کے لیے مشکلات پیدا کرے، معاف کیجیے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے آزمائش میں مبتلا کرے گا۔ ناظرین کرام، آج ہمارا یہ دوسرا پروگرام ہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثالث جو تھے، خلیفہ راشد، ان کے دور خلافت کے بارے میں پہلے ہمارے پروگرام میں ہم نے ان کے فضائل، ان کی عظمتیں، ان کی رفتیں، ان کا زہد، ان کا تقوی اور ان کی سخاوت کے حوالے سے جو گفتگو کی تھی۔ آج ان کے دور خلافت کے بارے میں ایک بات جو سیدنا عثمان ذو النورین کے بارے میں میں شروع میں عرض کر دوں، ان کا دور خلافت، یہ دور راشدہ کا جو دور ہے، یہ بہترین دور تاریخ اسلامی کا ہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین وہ حکمران وقت ہیں پوری تاریخ اسلام میں جنہوں نے ایک پیسہ اپنی خلافت کی تنخواہ کا نہیں لیا۔ سربراہ مملکت نے، جن کی حکمرانی جو تھی، ان کی کامیابی اور کارنامہ یہ تھا کہ جب وہ خلیفہ مملکت بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، تو جو اسلامی مملکت کی حدود تھی وہ 24 یا 26 لاکھ مربع میل تھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور سیدنا عمر فاروق کے دور میں وہ جو 24 اور 26 لاکھ تھی اس کو 48 لاکھ مربع میل تک جس شخصیت نے پہنچایا، ان کا نام جناب عثمان ذو النورین ہے۔ اور کمال یہ تھا کہ سندھ سے لے کر، کابل سے لے کر، ایک طرف چین کی سرحدوں تک اور دوسری طرف اسپین اور فرانس کی حدوں تک، اور سارا افریقہ جو ہے یہ مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا، اور تیسری طرف جو تھا سینٹرل ایشیا کی، وہاں تک مسلمانوں کی جو مملکت تھی وہ وہاں پہنچ گئی۔ اور کتنے امیر مملکت تھی کہ اس دور میں ہی زکوٰۃ دینے والے ہوتے تھے اور لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اس قدر مسلم مملکت جو تھی وہ اس کا خزانہ جو تھا اتنا مضبوط ہو گیا تھا۔ یہاں ایک دلچسپ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا عثمان ذو النورین مملکت اسلامیہ کے سب سے بڑے تاجر تھے، مدینہ کے سب سے بڑے تاجر، سب سے زیادہ اونٹ ان کے پاس تھے، سب سے گھوڑے زیادہ ان کے پاس تھے، لیکن خلیفہ وقت بنے تو خود مسکرا کے فرمایا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ گھوڑے اور اونٹ میرے پاس تھے خلیفہ بننے سے پہلے، اب خلافت بننے کے بعد میرے پاس صرف 2 اونٹ رہ گئے ہیں۔ تو وہ ہستیاں تھیں جو اپنے عوام پہ خرچ کرتے تھے،
اپنا سارا مال و دولت جو تھا انہوں نے راہ خدا میں دے دیا اور اپنے مملکت کے جو ان کی رعایا تھی اس کا اس قدر خیال رکھتے تھے۔ پھر سیدنا عثمان ذو النورین کا ایک بڑا کارنامہ مصحف عثمانی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ جب آذربائیجان اور ان علاقوں کو آرمینیا کو فتح کر رہے تھے تو وہاں دیکھا کہ قرأت قرآن کے حوالے سے آپس میں لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ انہوں نے جب عثمان ذو النورین کے علم میں یہ بات لائے تو آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین تھے، ان کے پاس جو قرآن حکیم کا نسخہ تھا اس کو منگوایا اور حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں اور جیہ صحابہ کو ساتھ ایک بورڈ بنایا اور ان سے کہا کہ اس قرآن حکیم کی آگے نقلیں تیار کریں اور صحیح قرأت اور سارا کر کے پھر اسلامی مملکت میں مختلف صوبوں میں بھجوایا۔ اس لیے آپ کو جامع القرآن کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب علامہ محمد احمد برکاتی سے۔ جی برکاتی صاحب، خلفائے راشدین کا دور بیسٹ دور ہے، اس کے بعد 6 ماہ سیدنا امام حسن علیہ السلام کے اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے، یہ ادوار بھی بس ہماری متاع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت و کردار کا جو ایک زرین دور ہے جو دنیا کے سامنے ہویدا ہوا، وہ یہ تھا کہ اگرچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ بظاہر کوئی بہت زیادہ جنگی آدمی نہیں تھے، اگرچہ جنگوں میں شرکت کرتے تھے، لیکن ان کا نام بطور جرنیل یا اس طرح سرکار کی ظاہری حیات طیبہ میں کم ملتا ہے، اگرچہ تمام غزوات میں شرکت کرتے رہے، سپہ سالار نہیں رہے۔ ہاں جی، تو جرنیلی کے طور پر متعین نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود آپ ہر غزوے کے اندر شریک ہوئے ہیں، اور جس میں شریک نہیں ہوئے وہ بھی ان کے لیے ترا امتیاز بنا جو غزوہ بدر تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اصل جوہر جو ہیں ایک جنگی منتظم کے طور پر، وہ آپ کے اپنے دور مبارک میں ظاہر ہوئے، سربراہ مملکت میں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس وقت اتنے عظیم فیصلے کیے اور اس قدر عظیم ترین جنگیں لڑیں اور اتنے بڑے بڑے ممالک کو مملکت اسلامیہ میں شامل کیا کہ اس کے بعد پھر دوبارہ ویسی نظیر قائم نہیں ہو سکی۔ یہ آپ ہی کا ایک دور تھا جو انتہائی سنہری دور تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دور حکومت کے اندر ایسے مراحل بھی آئے کہ جب حضرت امام علی مقام امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چاروں عبادلہ یعنی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر بن عاص اور عبداللہ بن زبیر وغیرہ، یہ سارے ذوق و شوق کے ساتھ ان غزوات میں شرکت کیا کرتے تھے۔ آپ کے دور حکومت کے اندر بہت زیادہ مملکت اسلامیہ کو توسیع ملی۔ جب آپ کا دور شروع ہوا تو 22 لاکھ مربع میل تھا، اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت 50 لاکھ مربع میل کے قریب آپ کی حکومت پھیل چکی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسی دوران جو معاملات ہوئے ہیں، ایک بہترین منتظم کے طور پر آپ کا ایک فیصلہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا بھی جنگی آدمی کرنے سے پہلے سوچتا رہا اور ان کی سوچ کے نتیجے میں عمل نہ ہو سکا، وہ تھا بحری بیڑا تیار کرنا۔ اور پھر آپ ہی کے دور حکومت کے اندر نہ صرف مسلمانوں نے بحری بیڑا تیار کیا جو حضرت امیر معاویہ کے زیر نگرانی تیار، اور قبرص، سیپرس جس کو کہتے ہیں آج کل،
یہ فتح آپ ہی کے دور حکومت میں ہوا، اور اس کی جو شاخ تھی قریب ترین وہ دمشق کے قریب تک آ جاتی تھی سمندر کے اندر۔ ہمارا مرشد خانہ ہے سائپرس، ماشاءاللہ، پھر آپ کی تو خصوصی یادیں اس کے ساتھ وابستہ بڑی زبردست۔ تو یہ آپ ہی کا دور حکومت ہے۔ ایک جنگ کے اندر 500 کشتیاں رومی آپ کے مقابلے میں لے کر آ گئے، اور ادھر سے مسلمان گئے، انہوں نے چاہا کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ خشکی پر جا کر کریں، پیغام دیا کہ وہاں جوہر کھلیں گے، آپ بھی اپنی طاقت دکھانا، ہم بھی دکھائیں گے، لیکن ان کو یہ مان تھا کہ ہم پانیوں کے اندر جنگ بڑی خوبصورتی سے لڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہیں پر ہوگی، پانی میں ہوگی، پانی میں ہوگی، پانی تکرار کرتے رہے۔ تو اس وقت مسلمان فوجوں نے جب جنگ شروع کی تو اپنی کشتیوں کے آگے لکڑیوں کی رکاوٹیں لگا لگا کر، ان کے قریبی اسٹریٹجی ان کی صرف دور سے تیر کھاؤ تیر مارو نہیں، بلکہ فوری حملہ آور ہونا، وہاں ان کے ساتھ کشتیوں کے ساتھ جا کر کشتیاں باندھ دی، اور پھر اس سمندر کے اندر جنگ لڑی گئی، جس جنگ کی گواہ سمندری مخلوق مچھلیاں تک تھیں، اور پھر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ہوا چلی، اور وہ ہوا ان کو جو مقتولین تھے ان کو بھی بہاتی ہوئی اور کشتیوں کی بھی بہاتی ہوئی ساحل تک لے گئی، اور وہ پانی جو ہے لوگوں کے خون کے ساتھ رنگین ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بحری جنگ کے اندر بھی مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک جنگ کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افریقہ کی جنگ جب شروع ہوئی ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن ابی سرا ان کی قیادت کے اندر 20,000 لوگ گئے لڑنے کے لیے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو فالو کیا کرتے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے بطور مشیر اور ایک سالار کے شرکت کی۔ جب آگے گئے تو آگے شاہ بربر جس کا نام جرجیر تھا، تو اس نے یہ کام کیا کہ مقابلے میں تقریباً 2 لاکھ فوج لے آیا، اور انہوں نے آ کر اس 20,000 فوج کے گرد انہوں نے گھیرا ڈال لیا۔ اب بھاگنے کی جگہ نہیں، دوڑنے کی جگہ نہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اسٹریٹجی یہ اختیار کر چکے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جنگ کر کر کے کئی دن ان کو تھکانا ہے، ان کی قوت ارادی توڑنی ہے۔ یہ اسی طرح کرتے، چند لوگ جاتے لڑنے، وہ جب بھاگ کے ان کے پیچھے آتے، یہ ان کو محفوظ جگہ پر لا کر وہیں پہ قتل کر دیتے۔ اب جب انہوں نے بھی کہا بھی جنگ ختم ہونی چاہیے، گھیرا ڈال لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ نے یہ معاملہ کیا، آپ نے حضرت عبداللہ بن ابی سرا سے کہا ہماری تعداد تھوڑی ہے اور یہ لوگ گھیر کر ہمیں پیس کر رکھ دیں گے، لہٰذا یہاں میں فیصلہ کن قدم اٹھاؤں گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرے پیچھے ایک دستہ لگا دو جو میری پشت سے حفاظت کرے، فرنٹ کو میں خود کور کروں گا۔ یہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ان لوگوں نے سمجھا شاید یہ کوئی صلح کی گفتگو کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے راستہ دیا۔ ان کا جو سردار تھا وہ ایک ترکی گھوڑے پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی جو باندیاں تھیں وہ اس کی حفاظت کے لیے موجود تھیں، اور اس کے سر پر انہوں نے مور کے پنکھوں کے ساتھ سایہ کیا ہوا تھا۔ یہ جب گئے ہیں تو انہوں نے جاتے ہی اس پہ وار کیا، بلکہ اس نے محسوس کر لیا کہ یہ مجھ پہ حملہ کریں گے، وہ بھاگا۔ انہوں نے پیچھے زور سے نیزہ مارا اور اس کی گردن پر لگا، وہاں وہ گرا، آپ نے اس کی گردن کاٹ دی اور نیزے پر چڑھا کر وہ بلند کی۔ جیسے ہی انہوں نے بلند کی تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ غازی صاحب بات کہنی آسان ہے، علاقہ بھی ان کا، فوج بھی ان کی، اسٹریٹجی بھی ان کی، اور گھیرا بھی ان کا، اور پھر 2 لاکھ فوج کے مقابلے میں صرف 20,000، اور اسی 20,000 نے اس انداز میں اس پورے لشکر پر کامیابی حاصل کی۔ بہت زیادہ ہزاروں لوگ قیدی بنے اور باقی بھاگ گئے وہاں سے۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں یہ افریقہ کی فتوحات جی ڈاکٹر، وہ کون سا تھا جس نے کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کر دوں گا، جو عبداللہ بن ابی سرا کا سر لائے گا؟ میرے خیال میں یزدگرد تھا، اس نے کہا اپنی بیٹی کا میں رشتہ بھی دوں گا اور مال غنیمت بھی اس کو سارا ملے گا۔ اور عبداللہ بن سرا جو تھے وہ اپنے خیمے میں محبوس ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو صرف میرے پہ حملہ کریں گے، اگر میں شہید ہو گیا تو فوج کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے، لیکن عبداللہ بن زبیر کے قربان جائے نا، پھر جب پہنچے ہیں انہوں نے کہا جناب آپ بھی یہی اعلان کریں اور میں جاتا ہوں۔ اور یہ خامخواہ اعتراض بھی کرتے ہیں ناقدین حضرت عثمان غنی پر، حالانکہ اجازت لے کر، اور جنگی پالیسی تھی، حکمت عملی تھی۔ عبداللہ ابن ابی سرا کو جو مال غنیمت کا خمس دیا گیا تھا وہ تو جنگی حکمت معاہدہ کا حصہ تھا وہ، بالکل ایسے۔ اصل بات یہ ہے جی کہ جن لوگوں کے جالے عقل پہ پڑ جاتے ہیں نا، کیونکہ یہ دین اسلام ہے ادب کا دین، جب آپ کسی صحابی کے، کسی ولی کے، کسی اہل بیت اطہار کی شان میں کوئی ادب سے گری ہوئی بات کرتے ہیں نا، تو پھر جہالت کے جالے جو ہے نا وہ آپ کی عقل پہ پڑ جاتے ہیں، پھیلتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کام دوسری طرف ہی چلا جاتا ہے، پھر ابلیس آ جاتا ہے نا، پھر وہ گائیڈ کرتا ہے اپنے رستے پہ۔ جی ایسے میں اس حوالے سے 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں ناظرین کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امت کا اولین اور حقیقی مصداق اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ہیں۔ ٹھیک، یہ
دوسری بات یہ ہے کہ رضوان و جنت کی تمام بشارات کے حقیقی مستحق اور اولین مستحق بھی یہی شخصیات ہیں، اولین مصداق، اولین مصداق، اور قرآن و سنت کے اولین مصدق، تصدیق کرنے والے اور شاہد بھی یہی ہستیاں اور ہیں، قرآن کے مخاطبین، بالکل اول مخاطبین بھی بالکل یہی ہیں، یہ سعادت مند روح ہیں، قرآن کے سانچے میں ڈھلے ہوئے بھی اولین یہی لوگ ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو پوری انسانیت کے لیے معیار قرار دیا، معیار حق ہے، آمنوا کما آمن الناس۔ اور پانچواں یہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر سیدنا وحشی ابن حرب تک تمام اصحاب واجب الاحترام ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ واجب الاطاعت ہیں۔ ٹھیک۔ اور چھٹا یہ تنقید کے حوالے سے چونکہ بات نکلی تھی، اعلیٰ ادنا پر تنقید کر سکتا ہے یا مساوی پر کر سکتا ہے، ادنا کو اعلیٰ پر، جاہل کو عالم پر، غیر مجتہد کو مجتہد پر، اور اسی طرح غیر صحابی کو صحابی پر تنقید کا حق حاصل ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں فرما دیا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ اہل ایمان سے راضی ہو گیا، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جب وہ درخت کے نیچے آپ کے دست نبوت پر بیعت کر رہے تھے، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے جو احساسات و جذبات تھے اللہ ان کو بھی جانتا تھا، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر سکینت نازل کی، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کو ان قریب جو فتح نصیب ہونی تھی وہ بدلے میں عطا فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے چن لیے ان کے قلوب جو ہے تقوی کے لیے، چن لیے، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند ملی ہے۔ یہ سلیکٹڈ پیپل ہے، یہ سلیکٹڈ پیپل ہے۔ اب میں آتا ہوں جناب عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کی طرف۔ آپ کو ردیف عمر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جب کبھی صحابہ کرام کوئی بات حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش نہیں کر سکتے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آگے کیا جاتا تھا۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ سے جو ان کا جو تعلق محبت ہے وہ اتنا گہرا ہے کہ شہادت کے وقت دونوں شہزادے حضرت علی المرتضیٰ کے دے رہے ہیں پہرا، اور جب بلوائیوں نے کہا آئیں نماز پڑھائیں، امامت کرائیں، جی نا، اس سے پہلے سیدنا علی مرتضیٰ کو جب شہزادوں نے کہا جی انہوں نے گھیرا ڈال لیا ہے سارا، تو حضرت علی خود نکلے ہیں، آپ کے آگے امام حسن ہیں، عبداللہ بن عمر ان کے آگے چل رہے ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ نے گھر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا امامہ شریف پہنا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک جو تھی اس کو اپنے گلے میں حمائل کیا، پھر وہاں پہ گئے اور آپ نے تلوار چلائی اور پھر اندر حضرت عثمان کے پاس پہنچ گئے، جا کے کہا امیر المومنین آپ خلیفہ راشد ہیں، آپ حکم کریں، ہم ابھی ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ میرے ہمدرد ہیں، آپ کی مہربانی ہے، مجھے پتہ ہے آپ میرے بھائی ہیں، لیکن میں اس سرزمین کو رنگین نہیں کرنا چاہتا مسلمانوں کے خون سے، آپ مہربانی کریں، آپ تشریف لے جائیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب یہ گئے ہیں تو بلوائیوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں بعد میں، آپ نے فرمایا امیر المومنین محصور ہوں اور علی تمہیں نماز پڑھائے جماعت کے ساتھ، میں اکیلا نماز پڑھوں گا۔ اور پھر ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلامی ریاست کی بنیادیں مضبوط کی، حضرت عمر نے اس کے اوپر عمارت کھڑی کی اور دیواریں بنائی، چھت ڈالی، چھت ڈالی حضرت عثمان نے۔ اور اچھا پھر اس میں دیکھیں جب اسلامی ریاست پھیل گئی تو اس کے لیے پالیسیوں کی ضرورت تھی، معاشی، کیونکہ جب تک معاشی نظم و نسق بہتر نہ ہو سلطنت بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے اور نظام خراب ہو جاتا ہے۔ آپ حسن ترتیب دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، یعنی 50 لاکھ مربع میل تک سلطنت پھیل جائے، اس کا معاشی نظم کوئی آسان کام ہے۔ اور پھر جب کئی بر اعظموں تک، اور پھر دلچسپ بات ایک اور کہ جب حق اور باطل میں خلط مبحث ہوا اور کلمہ گو بن کر بلوائیوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر حملہ کرنا چاہا، تو حضرت علی المرتضیٰ کا جو وہ سٹیپ تھا کہ یہ خارجی اور ناسبی جو ہیں ان کے درمیان حد فاصل، سبائی تھے، ان کے درمیان حد فاصل حضرت علی کے فیصلے نے کی، آپ نے ان کے خلاف جنگیں لڑیں اور انہی کی برکت سے ضرب عزب ہے اور اس طرح رد الفساد ہے آپریشن، ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ اچھا جی، سخی آپ کا سبجیکٹ ہے اپنا ڈاکٹر عقیل صاحب، یعنی وظیفے جو تھے پہلے وظائف لگے ہوئے تھے سید عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان میں اضافہ کر دیا،
غازی صاحب، خلفائے راشدین کے جو امتیازی کمالات اور خصوصیات میں سے یہ بات ہے کہ جس طرح وہ مسند رشد و ہدایت پر زہد و تقویٰ کے پیکر تھے اور صحبت مصطفیٰ کا جمال ان کی طبیعتوں سے نظر آتا تھا، ایسے ہی جب وہ مسند اقتدار پر آئے ہیں تو وہی زہد و تقویٰ غالب رہا اور لائف کے ہر فیز میں صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ان سے نمایاں ہوا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، آپ وہ فکری جمال کے ساتھ ساتھ ایک بیوٹیفل پرسنالٹی کے مالک تھے، اتنے حسین آدمی تھے، اور 6 ان لوگوں میں شامل راج کے سونے اچھا، پھر ان کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کتنے خوبصورت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا غازی صاحب، سابقون الاولون اور عشرہ مبشرہ میں جو 6 صحابہ تھے جن سے نبی کریم علیہ السلام آخر وقت تک راضی رہے، ان میں حضرت عثمان غنی ہیں۔ نہیں، سارے صحابہ سے نہیں، سب سے ہے، نہیں اللہ راضی ہے جی، نہیں وہ بالکل ہے، بالکل بات ہے، لیکن خاص شفقت کے رحمت مصطفیٰ کے خاص جو جلو میں رہتے تھے وہ ان میں یہ شامل تھے۔ اور حضرت عثمان غنی محاصرے کے وقت آپ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا، اے عثمان، اللہ تم کو ایک قمیص پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نے اتارنی نہیں۔ تو فرمایا میں سمجھتا ہوں وہ قمیص خلافت ہے۔ اور خلیفہ بنتے ہوئے غازی صاحب جو پہلا خطبہ دیا نا، بڑا قابل غور ہے، جی حقیقی ریاست مدینہ کا وارث یہ ہوتا ہے۔ واہ۔ آپ نے فرمایا حمد و ثنا اور درود پاک کے بعد تم اپنے آپ کو محفوظ قلعوں میں سمجھتے ہو، عمر کے بقیہ حصے میں ہو، اس لیے باقی زندگی میں نیکی کے کام کرو، جلدی کرو، کیونکہ تم نے صبح یا شام کو کوچ کر جانا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ دنیا مکر و فریب میں لپٹی ہوئی ہے، اس لیے تم کو فریب میں مبتلا نہ کر دے، گزری ہوئی باتوں سے عبرت حاصل کرو، غافل نہ بنو کیونکہ اللہ غافل نہیں ہے۔ اور فرماتے کہاں ہے وہ ابنائے دنیا، بڑی مشہور اصطلاح ہے ابن الوقت، کدھر ہے جنہوں نے بڑے زوردار کہلے زمین کو کھودا، دنیا کو کھودا اور قلعے اور عمارتیں بنائے اور اس کے عیش و عشرت میں پلے، تو کدھر ہیں وہ؟ اب دیکھیے جو پہلے خطبے سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کی 12 سالہ دور حیات کا یہ منشور تھا کہ کسی لمحے بھی خدا خوفی، 12 سالہ دور اقتدار 12 سالہ دور اقتدار میں یہی وجہ ہے کہ جب کسی بھی قبر کے پاس سے گزرتے اتنے اشکبار ہوتے کہ داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی، لوگ کہتے حضور اس سے بڑھ کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پہ جب وہ روضہ انور پہ حاضر ہوتے تو پھر تو حالت ہی عجیب ہو جاتی تھی، پھر بھی حالت عجیب ہو جاتی، یہ داڑھی مبارک پوری جو تھی کہتے ہیں بھیگ جاتی جیسے وضو کے وقت ہوتی ہے۔ اور غازی صاحب آپ یہ دیکھیے کہ ان کی نمایاں ترین خصوصیات میں حیا، نرم خوئی اور جود و سخا، خلیفہ بننے کے بعد اس میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ نرم خوئی دیکھیے کہ رات کو اٹھتے تو کسی خادم کو نہیں جگاتے، لوگ کہتے حضرت اتنے خدام ہیں ان کو جگا لیا کریں، فرماتے رات آرام کے لیے، وہ دن کے تھکے میں آرام کر لیں گے۔ اور ان کے ناقدین آج تک غازی صاحب حضرت عثمان غنی کی ذات کے حوالے سے سنگل پینی کی بھی کرپشن ثابت نہیں کر سکے، اپنے عہد کا سب سے بڑا بزنس مین، سارا کچھ قربان کر دیا، سارا کچھ قربان کر دیا، یعنی کتنا مال و اسباب تھا۔ اور حضرت عثمان غنی کے دور میں تہذیب و تمدن، علوم و فنون، تجارت، زراعت، ایک شوکت اسلام کے پھریرے شرق و غرب میں لہرانے لگے، سبحان اللہ، سخاوت کے ڈنکے بج گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و
وصحبه وبارك وسلم. لوگوں کو بہت کم پتہ ہے کہ یہ جو جدہ کی بندرگاہ ہے یہ بھی انہی کا ہی کارنامہ ہے، سیدنا عثمان ذو النورین کا. اسی طرح جنت البقیع کی زمین بھی آپ نے ہی خریدی تھی پہلے، اس کی ایکسٹینشن بھی آپ نے کی ہے. مسجد نبوی کی زمین بھی خریدی، اس کی ایکسٹینشن بھی آپ نے کی ہے. مسجد نبوی کے اندر روشنیوں کا انتظام بھی کیا. لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں. جی ایکسٹینشن تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دی ان کی شہادت کے ساتھ ہی جنت البقیع شریف کی کہ حش کوکب کے اندر آپ کو دفن کیا گیا، اور اس کے اور جنت البقیع کے درمیان فاصلہ تھا، تو آپ کی تدفین کی برکت سے اس کی وسعت جو ہے وہ حش کوکب تک چلی گئی. تو غازی صاحب بلا شبہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ منتظم کے طور پر، جرنیل کے طور پر، ہر معاملے کے اندر ہمیں حاوی نظر آتے ہیں. بیری بیڑا، جی اتنا بڑا بیری بیڑا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ نے بنایا تھا، اور اس کے بعد پھر تاحال جو ہے وہ سلسلے جاری و ساری ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جہاں ہر طرف ایسے معاملات کیے ہیں فتوحات کے ساتھ ساتھ، کتنے بڑے بڑے علاقے آپ نے فتح کیے. تہران آپ کے دور میں فتح ہوا، یہ موجودہ ایران کا. خراسان آپ کے دور میں فتح ہوا، کیساریہ آپ کے دور میں فتح ہوا، استخر آپ کے دور میں فتح ہوا، چین میں جو بہک آپ کے دور میں فتح ہوا، اپنا تابعی ان کی اور تبا تابعین کی جو وہاں قبور ہیں. تو چائنا میں وہاں گیا ہوں، وہاں تک انہوں نے جنگ لڑی. یہ ازبکستان اور تاجکستان تک جو ہے وہ آپ کے دور کے اندر یہ فتح ہوئے ہیں. ہمارے مکران کے ساحل تک جو ہے وہ فتوحات ہوئی ہیں. اسی طرح افریقہ کے اندر کتنے ممالک، سوڈان، تیونس وغیرہ، یہ سارے آپ کے دور. فرانس میں اب بھی صحابی کی قبر ہے جی اسی دور کے، بالکل وہ صحابہ کی قبر ہے فرانس میں. تو جو لوگ تنقید کرتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ پر، آپ کی وہ واحد ذات ہے. میں نے جہاں تک سٹڈی کیا ہے مجھے یہ نظر آیا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی واحد ہستی ہیں کہ دونوں ائمہ کرام نے زندگی بھر اگر کسی کا پہرے دار بن کے وقت گزارا ہے وہ صرف عثمان غنی. ورنہ انہوں نے پوری زندگی کسی کی پہرے داری نہیں کی. اس سے بڑھ کے ان کی اور عظمت کو سلام نہیں کیا جا سکتا. پھر اس کے بعد جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو حضرت مولا علی پاک کا سختی کرنا امام حسن اور حسین پر کہ تم تو شہزادے اور شاہزور تھے اور ایک شجاع شاہزور کے بیٹے تھے، تمہاری موجودگی کے اندر یہ شہادت کیسے ہوئی؟ حضرت مولا علی کا اتنا شدید ریئیکٹ کرنا، اور یہی واحد موقع ہے کہ حضرت مولا علی نے امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ سخت رویہ رکھا، ورنہ پوری زندگی انہوں نے بھی سخت رویہ کبھی ڈانٹا نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ شان ہے اور شرف ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ. مسجد نبوی کی توسیع کے حوالے سے بات آئی تو مسجد نبوی شریف کی سن 29 ہجری کے اندر آپ نے توسیع فرمائی، اور اس کے لیے وادی نخل سے آپ نے چونا منگوایا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مکان جو مسجد نبوی سے متصل تھا اور جس کا پرنالہ حضور نے قائم رکھوایا تھا، اس کو آپ نے خرید کر حضرت ابوبکر صدیق کی آل سے وہ مسجد نبوی کے اندر شامل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین منقش اور مرصع پتھر وہ لگوائے مسجد نبوی کے اندر، بہترین اس کی چھت تیار کی، اور 150 ہاتھ اس کی چوڑائی اور 160 ہاتھ اس کی لمبائی رکھوائی گئی. 6 دروازے آپ نے رکھوائے، اور اس طرح یہ مسجد نبوی شریف کی توسیع ہوئی. اور اس سے پہلے سن 26 ہجری کے اندر، یہ 29 میں ہوئی ہے، 26 ہجری کے اندر آپ نے حرم مکہ جو ہے مسجد الحرام شریف اس کے اندر توسیع دی، مطاف والی جگہ کو توسیع دی. اسی طرح آپ نے بہت سے نئے علاقے بھی بسائے، اور ہم دیکھتے ہیں یہ جتنے دور دراز علاقے تھے، بہک جہاں سے امام بہکی بہت ہی مشہور امام گزرے ہیں بعد میں، یہ سارے کے سارے علاقے آپ ہی کے دور مبارک کا کارنامہ ہیں جو آپ نے فتح فرمائی. اچھا جی ڈاکٹر سعیدی صاحب، کمال ہے کہ آپ نے یہ جو موٹر وے میں آج کل ہے نا، موٹر وے پہ وہ جہاں سٹے کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ انٹرچینج. نہیں انٹرچینج بھی، سروس ایریا، یہ سرائے بنی ریسٹوران بنے ہوئے ہیں، سروس ایریا. سروس ایریا کا تصور حضرت عثمان نے شروع کیا تھا. یہ جو رستے تھے ان پہ سروس ایریا بنائے گئے باقاعدہ، اور پھر وہاں پہ مفت کھانا ملتا تھا مسافروں کو. رمضان شریف میں مفت کھانے کا انتظام کیا، حج کے موقع پہ. جی میں نا اس کو 3-4 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. آپ کی معاشرتی اصلاحات، آپ کی سیاسی اصلاحات، فوجی نظم کے حوالے سے اور اس حوالے سے. معاشرتی اصلاحات میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب خرابیاں کوئی پیدا ہوتی ہیں تو حکمران وقت جو ہوتا ہے وہ ان کا استحصال کرتا ہے. جب عام دولت آنی شروع ہو گئی تو اس طرح کی خرابیاں مدینہ طیبہ کی حدود میں بھی پیدا ہوئی تو آپ نے ان کو ختم کیا. دوسرا یہ
مسجد کی توسیع، مسجد حرام کا تذکرہ ہو گیا. ایک اور کام جو آپ نے بند بنایا تھا، ہاں مدینہ کے ارد گرد سیلاب نہ آئے. بندے میروز جو تھا وہ میئر زون، اس لیے کہ سیلاب آنے کا خطرہ تھا، تو اس حوالے سے آپ نے جہاں سرائے کتنی ماڈرن اسٹریٹجی ہے. ہاں جی سبحان اللہ. اور اس دور میں جناب سبحان یہ اللہ، موٹر وے آج بنا کے تو ہم بڑی ڈھیگے مارتے ہیں، موٹر وے کا تصور تو انہوں نے دیا ہے، جی بلا یہ شبہ ریسٹ ایریا کا تصور انہوں نے دیا. اچھا اسی طرح جو معاشی اصلاحات ہیں، ایک تو یہ کہ اوورآل 50 لاکھ مربع میل نظم حکومت کا جو ہے، نظم معاش جو ہے اس کو چلانا بڑا مشکل کام تھا. آپ نے پورا سسٹم دیا، مؤذنین اور ائمہ کی تنخواہیں مقرر کی، آپ نے رفاہ عامہ کے کام کیے، اور وہ کمیوں کی صف میں نہیں ان کو شامل کیا. امام جب ہوتا تو صحیح امام مؤذن کی عزت ہوتی تھی. اور امام ہوتا ہے نا جی، امام آپ کو بتایا تھا نا جسٹس اختر شبیر صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، سپریم کورٹ کے ہمارے جج ہیں، انہوں نے آرڈر کر کے یہ، ورنہ امام مسجد کو کمی کے خانے میں رکھا ہوا، بالکل ایسے انہوں نے یہ آرڈر کیا کہ ان کو نکالے. جی ایسے. اچھا پھر ان معاشی اصلاحات میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے معاشی اصلاحات کے علاوہ کچھ فوجی جو اصلاحات کی وہ بڑی زبردست تھیں. مثلاً فوج کا مرکز کے ساتھ رابطہ، ایک تو یہ تھا کہ پہلے جو گورنر ہوتا تھا فوج اس کے انڈر ہوتی تھی، آپ نے وہ علیحدہ کر دیا، سپہ سالار علیحدہ مقرر کر دیا اور گورنر علیحدہ کر دیا، کور کمانڈر الگ ہو گئے، کور کمانڈر الگ ہو گئے. جی بالکل ایسے، اور آج تک وہی چل رہا ہے. جی بالکل ایسے. اچھا اس میں 2-3 مرتبہ مشکلات پیش آئیں. مثلاً ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ کو حدود شام میں رومیوں کے مقابلے میں فوجی کمک کی ضرورت محسوس ہوئی تو ایران اور آرمینیا کی فوجیں جو ہیں بر وقت پہنچ گئیں. اسی طرح دوسری مرتبہ جناب عبداللہ ابن ابی سرا کو طرابلس میں بغاوت کو ختم کرنے کے لیے فوجی ضرورت پیش آئی تو شام و عراق کی کمک فوراً پہنچ گئی. اور مصر میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کو ضرورت پیش آئی تو مدینہ طیبہ سے پہنچ گئی. موومنٹ کتنی تیز تھی اور اتنی اور وہ دیکھیں اس کے لیے وہ جو چراگاہ بنائی تھی نا سرکاری، اس میں 40,000 اونٹ پرورش پاتے تھے. اس میں یہ بھی عرض کرتا ہوں 3 چراگاہیں تھیں، ایک ربضہ تھی، ایک نقی تھی، ایک دربہ تھی. مدینہ سے 4 منزل دور تھی اور 10 میل طول و عرض تھا ایک کا. دوسری کا جو ہے وہ 6 میل چاروں طرف سے تھی، اور اسی طرح مقام نقی مدینہ سے جو ہے وہ کوئی 20 میل کے فاصلے پر یہ تھا. اچھا آپ کی جو سیاسی اصلاحات ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں. شام کے 3 صوبے تھے، آپ نے ان کو ایک صوبہ بنایا اور حضرت امیر معاویہ اس کے والی بنے رضی اللہ عنہ. اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بغاوتیں ہوئی تھیں تو حضرت عثمان غنی کی یہ جو تدبیر تھی وہ شام میں کوئی بغاوت نہیں ہوئی تھی. وہ اتنا نظم تھا اس لیے کہ اگر وہ مختلف صوبے بنا دیے جاتے تو انتشار کا خطرہ ہو سکتا تھا. آپ نے اپنی تدبیر سے اس کو اس طرح کیا. اسی طرح فوجی آتے ہی فوجی جو تھے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا. مرال یہ 24 لاکھ مربع میل سے 50 لاکھ مربع میل تک آپ دیکھ لیں، پھر فتوحات ہی ہوتی گئی. اور نئے مفتوحہ علاقوں میں فوجی چھاؤنیاں قائم کی. کچھ تو وہ تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں قائم کی تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے طرابلس میں، قبرص میں، تبرستان میں، آرمینیا میں نئی فوجی چھاؤنیاں جو ہیں وہ قائم کی، اور بحری فوج کا تذکرہ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے تفردات میں دیکھیں تو آپ کے تفردات میں امت کو ایک قرات کے اوپر جمع کرنا یہ بہت بڑا کام ہے. یہ بہت بڑا کام ہے. جی ڈاکٹر بھائی صاحب ان کے عہد میں فتوحات کا ایک سیلاب تھا جو بڑھتا جا رہا، اور 50 کے قریب بحری لڑائیاں ہوئی ہیں. اور تبرستان کا ذکر ہوا، یہ وہ تبرستان وہ لڑائی تھی جس میں امام حسن اور امام حسین نے بنفس نفیس شرکت کی. بھائی عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، ایک سے ایک بڑھ کے. اور انہی فتوحات کو دیکھتے ہوئے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر بغاوت نہ ہوتی اور آپ کی شہادت نہ ہوتی تو عہد عثمانی میں ہی دہلی میں اسلام کا پرچہ لہرا جاتا. واہ. اور غائی صاحب آپ کس طرح کی گردن بھی انہوں نے توڑی ہے نا اسی دور میں. ایسے ہی غائی صاحب ان کے دور میں جو اپروکسیمیٹ 50 لاکھ مربع میل کے قریب جو ان کی حکومت تھی، 42 ایگزیکٹو پوسٹیں تھیں، 42 عہدے، جس میں صرف 6 امویوں کے پاس تھے جو اقربا پروی کا الزام لگتا ہے. اور آپ خود فرماتے ہیں کہ اقربا پروی کے حوالے سے کہ میں اپنے قرابت داروں کو جو کچھ دیتا ہوں اپنے ذاتی مال سے دیتا ہوں، اور بیت المال کا مال نہ اپنے لیے حلال سمجھتا ہوں نہ اپنے رشتہ داروں کے. بھائی بنی امیہ کے بھی وہ لوگ جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر نے اپوائنٹ کیے تھے وہی تھے. بالکل. اور صرف ایک تھے، صرف ایک جو انہوں نے مقرر کیا تھا، باقی سارے وہی تھے اور وہی ترقی پار کر. غائی صاحب ایک اور پہلو دیکھیے، اتنی زیادہ مینجمنٹ اور مصروفیات کے باوجود
جمعے کا خطبہ دیتے اور باہر سے جو قیدی آتے ان کو پریچ کرتے، دعوت دین دیتے، لوگوں کو کلمہ پڑھاتے، بتاتے کہ آؤ دین کی طرف، اور ایک اونٹ ذبح کر کے کھانا کھلاتے. بھائی صاحب کمال ہو گئی. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کس لیول کے. اور آج ہی ایسی تھی کہ ایک دفعہ اپنے باغ میں گئے تو وہ جو گٹھا ہوتا ہے چیزوں کا اپنے سر پر اٹھایا، خدام بھاگے، فرمایا حضور، کہنے لگے میں ذرا اپنے نفس کو چیک کر رہا ہوں. کہ اتنا عروج، اتنی شوقت، اتنی کس حوالے سے دنیا کی کون سی نعمت ہے جو حضرت عثمان غنی کے قدم نہیں چوم رہی تھی، اس کے باوجود راتوں کو اٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، عشق رسول میں اشک بہا رہے ہیں، روضہ رسول پر جا رہے ہیں، دعوت دین خود، اور پھر مسجد نبوی میں بیٹھتے، لوگوں کی خبر لیتے، ان کی صحت کے بارے میں پوچھتے، ان کی تجارتی معاملات کے بارے میں پوچھتے، خیریت دریافت کرتے. یعنی حاکم اور عوام میں کوئی برج نہیں تھا. اور حکام کے بارے میں پوچھتے جمعے کے بعد، بتاؤ کسی کے خلاف شکایت ہے، کوئی کرپٹ ہے بتاؤ مجھے. اور پھر ایسا نہیں تھا کہ لوگ شکایات کرتے رہے اور یہ خاموشی سے بیٹھے رہے، نہیں، فوری ایکشن لیتے، فوری ایکشن لیتے. اور غازی صاحب ایسے با ادب انسان، ظاہری بات ہے ہم نے تو ادب ان سے سیکھنا ہے. خود فرماتے جب محاصرے کے وقت لوگوں نے جب محاصرہ شدید ہو گیا نا، فرماتے میرے اللہ کریم سے پاس جو میری 10 خوبیاں ایسی جو محفوظ ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں مختصر سنوا. فرماتے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی 2 صاحبزادیوں کو نکاح مجھ سے کیا، کائنات میں یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں. پھر فرماتے ہیں کہ میں کبھی گانے بجانے کی محفل میں نہیں گیا، برائی کا ارادہ نہیں کیا، دور جاہلیت اور اسلام میں کبھی زنا نہیں کیا، برائی نہیں کی، اور جس ہاتھ سے آقا کریم علیہ السلام کی بیعت کی وہ ہاتھ کبھی شرمگاہ کو نہیں لگایا، اور امت کو ایک قرات پر جمع کیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے جی نسخے کا وقت ہو گیا ہے. سکون قلب کا یہ وظیفہ ہے. جو شخص ہر روز نماز فجر کے بعد ایک بار سورہ آل عمران پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ سکون قلب نصیب فرماتا ہے، ذہنی پریشانی دور ہوتی ہے اور رزق میں برکت بھی ہوتی ہے. شرط یہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو 11 بار ضرور پڑھیں. امیر المومنین سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مزہ 4 باتوں میں ہے. اول فرائض الہی بجا لانے میں، دوم حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنے میں، سوم فرض سمجھ کر نیک کام کرنے میں، چہارم یہ کہ خدا کے غضب سے ڈر کر برے کاموں سے بچنے میں ہے. جی حافظ صاحب. اللہ 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 یہ تھی سیرت عثمان غنی، دین پر صرف ہوئی دولت عثمان غنی. ایک ذرا بیعت رضوان کی بھی تفسیر پڑھو. ایک ذرا
تفسیر پڑھو بیت اللہ کی ہے بیعت عثمان غنی بیت اللہ کی ہے بیعت عثمان غنی اور آپ نے جامع قرآن کا لقب پایا ہے دین و دنیا میں بڑھی عظمت عثمان غنی دین و دنیا میں بڑی عظمت عثمان غنی اور ہر نفس شان حیا مصدر و میزان حیا زندگی بھر یہ رہی فطرت عثمان غنی زندگی بھر یہ رہی فطرت عثمان غنی اللہ اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم